बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया के सर्कल्स के ऊपर वायरल हो रही थी और ये वीडियो देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं, इंसानियत कांप उठे, लरज उठे कि एक जोड़े को पसंद की शादी करने पर सिर्फ गैरत के नाम पर इसलिए कत्ल कर दिया गया, इसको गैरत का नाम दिया गया कि जी एक जिरगे का फैसला है। ये जिरगों की पाकिस्तान के अंदर क्या अहमियत है? द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में जिरगों की क्या अहमियत है? पाकिस्तान की अदालतें इसलिए हैं कि वो साइलीन को इंसाफ मुहैया करें, साइलीन को उनके दरवाजे पर इंसाफ मुहैया किया जा सके। पाकिस्तान की अदालतें इसीलिए बनाई गई हैं कि निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन सर, जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं वो ये क्यों नहीं सोचते, जो कत्ल करते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि कुरान पाक में लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जो इस किस्म का इंतहाई कदम उठाते हैं उनके खिलाफ हुकूमत को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, इदारों को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। ये पसंद की शादी करने वाला जोड़ा जिन्होंने पसंद की शादी की, ईद से कबल जून के महीने में ये वाक़या पेश आया, बड़ी ईद से कबल ये वाक़या जून में पेश आया। आई थिंक 6 जून को आई थिंक बड़ी ईद थी, ईद उल अज़हा थी। तो ये जो जोड़े को कत्ल किया गया, इस जोड़े में वो औरत जिसकी वीडियो दिखाई जा रही है कि वो खड़ी है और वो 11 से 12 अफराद खड़े हैं और एक बंदा पिस्टल पकड़ के उसको कह रहा है, और वो फिर औरत ने कहा, फिर उस औरत के अल्फाज जो उसने बोले, उसने कहा मारो मुझे गोली। उस औरत ने खुद कहा, उसने ये जुमला कहा कि गोली से मारने की इजाजत है, मार दो मुझे गोली, और उसको गोली मार दी गई। ये जिरगों की पाकिस्तान में क्या अहमियत है? पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उनकी कारकर्दगी को एक लिहाज से चैलेंज करने के मुतरादिफ है कि आप कानून को खुद हाथ में ले रहे हैं, कानून की वायलेशन कर रहे हैं, और इस पर तो स्टेट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इन लोगों को करार वाकई सजा देकर इनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए कि जिन्होंने खातून को और उसके शोहर को गैरत के नाम पर कह दिया कि जी हम इसको गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। भाई, पसंद की शादी की, अगर मसला था तो कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ केस करते, इनके खिलाफ दरख्वास्त देते। अगर प्रॉब्लम था, ज़्यादा इशू था, तो इनको बिठाते, घर में बैठ के मामलात को सुलझाते, घर की 4 दीवारी में बैठकर इन मामलात को हल करते। ये किसने कहा कि कानून अपने हाथ में लो? ये तो किसी ने नहीं कहा। वो लोग जो इस किस्म का इंतहाई कदम उठाते हैं, स्टेट को उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उनको करार वाकई सजा देकर इन जैसे दरिंदा सिफ्त लोगों को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाना चाहिए। ये जो वाकया है, इसने इंसानियत जो है उसको बहुत शर्मिंदा कर दिया। आप यकीन करें कि हम जिस रियासत की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की रूलिंग एलीट में फंसी हुई है। ये मैं पहले दिन से चीख कर चिल्ला कर ये बात कह रहा हूं, लेकिन लोग इसको नहीं सुन रहे, क्योंकि सर लोगों के कान से जूं तक नहीं रहेंगी कि पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की रूलिंग एलीट में फंसी हुई है। गरीब आदमी ने इंसाफ लेना हो ना, वो अदालत में जाता है, अदालत में जाकर दर बदर की ठोकरें खाता है इंसाफ के लिए, साल साल वो अदालत में केसेस लड़ता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। वो अदालत के दरवाजे खटखटाता है, वो अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसको साल लग जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। तो सर, ये जो वाकया हुआ, ये वाकया इंसानियत की तजलील है। इंसानियत भी इस पर जो है ना वो शर्मसार है कि कुछ लोगों ने कानून को किस तरह से वायलेट किया, किस तरह उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। पाकिस्तान की स्टेट तो प्रोसिक्यूट करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि जी इदारे अपना काम कर रहे हैं, और पुलिस जो है इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे इनसे इस चीज़ का हिसाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इनको तो फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए, इनको कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल जो है ना डेथ सेंटेंस, सजाए मौत देनी चाहिए इन लोगों को, कि जिन लोगों ने इंसानियत की तजलील की, एक जोड़े को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी हम गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं।
اور بھائی قتل کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیں اور قانون کی وائلیشن کریں؟ قانون کو وائلیٹ بھی کر رہے ہو, قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو, ایک جوڑے کو قتل بھی کر رہے ہو, انسانیت کی تذلیل بھی کر رہے ہو, انسانیت کو شرمسار بھی کر رہے ہو, اور پھر کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے غیرت کے نام پر کیا. یہ جرگوں کا جو کانسیپٹ ہے, کیا یہ اس سے پہلے تھا؟ یہ جو جرگے لگتے ہیں, قبائلی جرگے لگتے ہیں, اور یہ جو پنچایتیں لگتی ہیں, یہ کانسیپٹ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کا جو مذہب ہے, پاکستان کا جو ریلیجن ہے, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. کسی بھی پاکستان کے مفتی, کسی بھی پاکستان کے ممتاز عالم دین, کسی بھی مذہبی اسکالر سے اس کا فتویٰ لے لیں, کوئی اس کی اجازت نہیں دے گا. لیکن کچھ لوگوں نے قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جی مظفر گڑھ علی پور میں ایک پسند کی شادی کرنے والا جو جوڑا ہے, پنچایت میں فیصلہ ہوا کہ جن کو گولی مار دو, ان کو گولی مار دی. 2 سال پرانا واقعہ, اس پر پاکستان کے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. اگر وہ اس وقت ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جاتی, اسٹیٹ نے پروسیکیوٹ کیا ہوتا, تو شاید آج اس قسم کے ہولناک واقعات رونما نہ ہوتے. آج شاید اس قسم کے جو واقعات ہیں اس کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر قانون یا حکمت عملی بنی ہوتی. یہ جو ہمارے اراکین اسمبلی بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, یہ ان پر فرض ہے کہ یہ اس حوالے سے قانون سازی کریں. منسٹری آف لا کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی قانون امپلیمنٹ کرے, اس پر عمل درآمد کروائے. ایک ایسا قانون لایا جائے کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے. اگر کل کو کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو ریاستی اداروں کے اوپر, ان کی کارکردگی کے اوپر, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھیں گے, سوالیہ نشان لگ جائے گا. اور پھر لوگ جو ہے اس قانون کو ایک جگ ہنسائی کے طور پر لیں گے, اس کا مذاق بنائیں گے لوگ. اور کل کو کوئی بھی قانون وائلیٹ کر دے گا تو اٹ مینس کہ وہ قانون کی وائلیشن کرے سر عام. صرف اس کو جی یہ کہہ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے اس کو جیل بھیج دیا جائے, تو سر وہ جیل سے جب باہر رہا ہو کر آئے گا تو کل کو کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے لے گا. یہ جو انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے, یقین کریں کہ وہاں پر میرے جیسا یا کوئی اور شخص بھی کھڑا ہوتا نا سر, تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. پاکستان کے اندر کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر پاور کہتے ہیں, ایک ایٹمی قوت کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک کہتے ہیں. ہم خود اپنے قوانین کی تذلیل کر رہے ہیں, ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کی تذلیل کر رہے ہیں, ہم اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور ہم کر کے رہے ہیں کہ انسانیت کو کس طرح سے ہم شرمسار کر رہے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. بار بار ہم یہی حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ واقعات آج کے نہیں بہت سال سے ہو رہے ہیں, اور اس میں بدتدریج اضافہ ہو رہا ہے کہ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو یا عدالت میں مار دیا جاتا ہے یا ان کو جی کسی جگہ پر. اب یہ جو جوڑا تھا, یہ خاتون کو ان کے گھر والوں نے کھانے کی دعوت پر بلایا ان کے شوہر کے ساتھ, اور پھر ایک ویران جگہ پر جا کر اس جوڑے کو قتل کر دیا. اب اس پر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو اداکار ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ سب جو ہیں اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس واقعے کو افسوسناک اور شرمناک قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں درندہ صفت ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بلوچستان حکومت جو ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی, انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے, ان کو کچل کے رکھ دیں گے. اب یہ جو سینیٹر شہری رحمان صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو سر عام قتل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. مظلوم نوجوان جوڑے کا شفاق قتل ناقابل معافی جرم ہے. شادی کے حق کو کچلنا بنیادی انسانی حق کی خلاف ورزی ہے. قبائلی فیصلوں کے نام پر قتل قابل نفرت عمل ہے. اور انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر شفاقیت کا تسلسل روکنا چاہیے. اب جو شہری رحمان صاحب ہیں وہ انسانی حقوق کی بھی ایک سرکردہ رہنما ہے, اور وہ امریکہ میں سفیر بھی رہی ہیں, پاکستان کی وہ ایمبیسڈر بھی رہی ہیں, امریکہ میں تعینات رہی ہیں سفیر. اور شہری رحمان صاحبہ ایک بہت ڈائی ہارڈ ورکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, بڑی سینئر پارلیمنٹیرین ہے.
اور اسی طرح محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو اس دنیا سے چلی گئیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک بڑی دبنگ خاتون تھیں، وہ انسانی حقوق کی ایک سرکردہ رہنما تھیں، ایک سرکردہ خاتون تھیں جو ہر وقت اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے سلسلے میں اپنا کلیدی اور مؤثر کردار ادا کرتی تھیں، اور وہ سابق صدر بھی رہیں سپریم کورٹ بار کی، اور وہ بہت بڑی مایہ ناز پاکستان کی پرومیننٹ لا ایکسپرٹ بھی تھیں۔ تو وہ اب خیر ان کی جو ہیں ان کی بیٹی منیزہ جہانگیر صاحبہ جو ایک بڑی پرومیننٹ نیوز اینکر بھی ہیں آج نیوز کی، وہ بھی اس طرح سے بہت ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ تو اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بلاول بھٹو نے ایک بیان میں اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو درندہ صفت قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس قتل میں ملوث مجرموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ قتل بلوچستان حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہونا ہے، کیونکہ یہ جنس کی بنیاد پر دہشت گردی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام عورتوں کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے اور آئین اس حق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے شہری رحمان صاحبہ کا میں نے آپ کو ٹویٹ جو ہے وہ بتایا کہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے جو رہنما ہیں انہوں نے اس پر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور جماعت اسلامی کے جو سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے دکھ اور اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ بہرحال سر اس پر انسانیت شرمسار ہو گئی ہے، اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد نے اپنی پوسٹ میں اس بے ایمانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پتھر دل انسانوں سرخ لباس میں ملبوس اور اس معصوم بے گناہ گلاب کو مسلتے ہوئے ذرا ترس نہیں آیا؟ کیا پسند کی شادی جرم ہے؟ کیا مرضی کا نکاح جرم ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اور پھر اس پر پاکستان کے جو ممتاز عالم دین ہیں انہوں نے بھی کہا۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں جو آپ کے اس پاس رائج ہے۔ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس ظلم کے نظام کے ذمہ دار آپ کے بھائی بند ہیں، دوسرے صوبوں سے آئے مسافر اور روزی روٹی کمانے والے مزدور نہیں۔ اب وہ جو باتیں پاکستان کے ممتاز عالم دین کر رہے ہیں، اور پھر جس طرح میر سرفراز بگٹی صاحب نے یقین دلایا کہ ہم ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچا کر دم لیں گے، تو سر انصاف کی توقع رکھنی چاہیے اداروں سے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس واقعے میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، ان کو کچل کے رکھ دیا جائے گا، تاکہ اگلی بار کوئی بھی ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہو۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ نا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس